السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جو پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان میں افغانستان سے جو ٹی ٹی پی کے ملوث ہونے کے شواہد ہیں، اس بیس پہ پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے دفتر خارجہ کی جانب سے کہ جو افغان حکومت ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ دوسری جانب آج آرمی چیف جنرل سید آصف منیر نے کوئٹہ گیریزن کا دورہ کیا۔ کوئٹہ گیریزن میں انہیں بریفنگ دی گئی جو یوب حملہ ہے اس سے متعلق، اور اس موقع پہ انہوں نے بھی جو افغان سرزمین ہے اس ٹی ٹی پی اس کو استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں میں، اس معاملے پر انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جو امریکہ کے سیکرٹری خارجہ اینتھونی بلنکن ہیں، ان کی جانب سے پاکستان میں میکرو اکنامک اصلاحات اور پائیدار جو اقتصادی بحالی ہے اس کے لیے ان اصلاحات کو یقینی بنانے کے لیے تنبیہ کی گئی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹر پیغام دیا جس پہ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے اس مشکل وقت میں شانہ بشانہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس معاملے پر بھی بات کریں گے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جو امریکہ کا کردار تھا وہ کیا تھا، اور دوسری جانب اب کچھ مزید بھی شرائط سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کا جو زرعی شعبہ ہے اب پاکستان اس پہ بھی جو ٹیکس ہے اس کو یقینی بنائے۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے ارشاد صاحب، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام سوال پوچھ رہے ہیں وزیر اعظم کے اعلان کے بعد کہ اگست میں نگراں حکومت آ جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو الیکشن اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ایک ماڈل ہمارے پاس پنجاب اور کے پی کے کی صورت میں موجود ہے کہ الیکشن اگر التوا کا یا مزید ڈیلے ہوتے ہیں تو نگراں حکومت طول پکڑ سکتی ہے۔ یہ بحث کیوں ہو رہی ہے کہ نگراں حکومت آئے گی اور وہ 6-8 مہینے سال چلے گی اور الیکشن دیر سے ہو جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ صرف قیاس ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، یا ایسا کوئی منصوبہ پہلے بھی تھا یا اب اس کو قابل عمل بنایا جا رہا ہے؟ اب صرف 2 وجوہات ہیں اس کی، جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو حکمران اتحاد میں 1-2 جماعتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ الیکشن فوری اگر ہوتے ہیں تو ہمارے فائدے میں نہیں ہے، ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ 1.25 سال کی حکمرانی کے دوران عوام پر جو مہنگائی کا بوجھ لادا گیا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، بد امنی ہے، اس کی وجہ سے عوام ناراض ہیں اور وہ شاید ووٹ نہ دیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے لیے مشکلات، سیاسی مشکلات بڑھ جائیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک خوف پی ٹی آئی کا بھی ختم نہیں ہوا، اگرچہ بہت کم ہو گیا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ تو کچھ عناصر کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں پہلے معاشی استحکام لایا جائے، معیشت کو بہتر کیا جائے، اس کے بعد پھر انتخابات ہوں، تاکہ انتخابات کے بعد جو بھی حکومت بنے، جیسی بھی حکومت بنے، وہ ان اصلاحات کی وجہ سے آگے بڑھا سکے معاملات کو، کیونکہ یہ اندیشہ بہرحال موجود ہے کہ اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی سیاسی جماعت واضح اکثریت حاصل نہیں کر پاتی، ایک مضبوط حکومت وجود میں نہیں آتی، ایک مخلوط اور کمزور حکومت وجود میں آتی ہے، تو پھر معیشت کو سنبھالا دینا آسان نہیں رہے گا۔ اس اندیشے کی بنیاد پر افواہیں بھی پھیلتی ہیں، کیاسارائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ ان میں حقیقت بھی ہوتی ہے کہ شاید الیکشن کو 6 ماہ کے لیے، 8 ماہ کے لیے، 1 سال کے لیے ٹال دیا جائے۔ ایک تو بڑی وجہ یہی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ جو پنجاب کا تجربہ ہوا ہے وہ بھی سامنے ہے کہ پہلے جو ایک خوف آئین کا ہوتا تھا، اور یہ خوف ہوتا تھا کہ عدلیہ نوٹس لے گی اور اس سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا، وہ خوف بھی ختم ہو گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آئین بھی ناک کی موم ہے، اور عدالتی فیصلے بھی کوئی جو مختلف بیوروکریسی ہے یا طاقتور حلقے ہیں ان کے سامنے ان پر عمل درآمد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر وہ نہ بھی کریں تو ان کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس وجہ سے بھی یہ کہ آسارائیوں کو تقویت ملتی ہے، اندیشوں کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ پوری دنیا میں آپ کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا
کہ کیا پاکستان میں کوئی آئین ہے، پاکستان میں کوئی جمہوریت ہے، کوئی جمہوری روایات ہیں، کیا آپ کی جمہوریت جو ہے وہ ممکنات ہے کہ جس کو جس طرح چاہیں موڑ لیں. تو یہ مشکلات بھی ہمارے لیے ہوں گی. اور معاشرے کے اندر جو بے یقینی ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، خوفناک ہوتی ہے. بے یقینی کی ایک فضا جب آپ معاشرے میں پیدا کر دیتے ہیں تو اس کے نتائج سے عہدہ برا ہونا آسان نہیں ہوتا. علامہ نے تو یہ کہا کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، کہ بے یقینی کسی معاشرے کے اندر وہ غلامی سے بھی بدتر چیز ہوتی ہے. جو غلام قوم کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بے یقینی کی مشکلات، اس مصائب اور مسائل جو ہوتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب سیاسی قوتوں کو بھی، حکمران طبقے کو بھی، اور سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ الیکشن ہی وہ واحد ذریعہ ہیں جس کے ذریعے ملک کے اندر استحکام آ سکتا ہے اور ایک مضبوط حکومت، مضبوط منتخب حکومت، عوام کے اعتماد کی حامل حکومت ہی معیشت کے استحکام کی ضمانت فراہم کر سکتی ہے. اور یہ جو میں ایک بات ہوں، یہ جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، دیکھیں ایک پہلو یہ بھی ہے اس دہشت گردی کا، ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر استحکام آئے. ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ اس ملک میں معیشت بہتر ہو، اس ملک کے ادارے جو ہیں اپنے کام پر توجہ دے سکیں، اندرونی استحکام پر توجہ دے سکیں. تو یہ دہشت گردی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہمارے دشمنوں کو اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستانی معاشرہ جن مسائل کا شکار ہے اس پر ضرب لگائیں گے. ضرب لگانا جو ہوگا اس معاشرے کے مسائل کو بڑھانے کے مترادف ہے. تو اس سے بھی عہدہ برا ہونے کے لیے ہمیں ہوگا کہ کم از کم پاکستان کے اندر کوئی اندرونی سیاسی کشمکش نہ ہو، کوئی بے یقینی نہ ہو، عدم استحکام نہ ہو، سیاسی انتشار نہ ہو، تاکہ ان دہشت گردوں سے اور ان کے سرپرستوں سے پوری قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ نمٹا جا سکے. جی صحیح ہے. اچھا ارشاد صاحب، ذرا یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں IMF کا پیکیج آنا، دہشت گردی کی کارروائیاں، یہ واقعات ہو جانا، اور پھر جو پاکستان کو عدم استحکام کرنے کی جو کوشش ہے اس پہ آپ نے جو بات کی، لیکن اس سے پہلے میرا ایک اور بھی سوال ہے الیکشن سے ریلیٹڈ. اگر ہم بساط کو دیکھیں الیکشن کی تو نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایون PTI اپنی ان کے ڈومینز ہیں، اور اس میں شاید یہ اپنے ایریاز ہیں. پنجاب ہمیں PTI اور نون لیگ کے درمیان مقابلہ نظر آتا ہے، سندھ میں ون سائیڈڈ پیپلز پارٹی نظر آتی ہے، اسی طرح KPK کے بارے میں بھی PTI اینڈ ادرز ہمیں ایک سلسلہ نظر آتا ہے. اس سارے سینیریو میں استحکام پاکستان آتی ہے ابھر کے، اور اس کی جو اناگرل تقریب ہے اس میں تقریباً 100 کے قریب پارلیمنٹیرینز موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چند جو ہیں اس جماعت کی نمائندگی ابھی کر رہے ہیں، باقیوں کی ایک پراسرار خاموشی ہے. استحکام پاکستان اس الیکشن میں اگر یہ 3 مہینے میں ہو جاتے ہیں کیا ڈنٹ ڈال پائے گی، اور اگر 6 مہینے سال بعد ہوتے ہیں تو کیا یہ کتنے نمبرز ان کے بڑھ سکتے ہیں؟ عباس صاحب، یہ پارٹیاں جو الیکٹیبلز پر مشتمل ہوتی ہیں یا جن کا سارا انحصار کانسٹیچوئنسی لیڈرز پر ہوتا ہے، وہ چونکہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے قابل قبول بنانے کے لیے اگر کوئی بہتر نیریٹو لے کے آئیں، کوئی متبادل پروگرام پیش کریں، پھر تو ان کی دال گلتی ہے. ورنہ ہم ریپبلکن پارٹی سے لے کر کاف لیگ تک ہم دیکھ چکے ہیں. کنونشن لیگ بنی، کاف لیگ بنی، اس سے پہلے چٹھا لیگ تھی، اس سے پہلے کچھ اور. جتنی بھی ایسی جماعتیں وجود میں آتی ہیں وہ وقتی طور پر آتی ہیں، اور ان کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو مضبوط سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی قوت کو کمزور کرنا ہوتا ہے. اس سے زیادہ وہ کوئی کام نہیں کر پاتی. اگر تو ایک باقاعدہ پروگرام ہو، باقاعدہ منشور ہو، باقاعدہ کوئی نیریٹو ہو، ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کی ان کے اندر لیڈرشپ میں صلاحیت ہو، پھر تو ظاہر، کیونکہ سیاست چلتی ہے عوام کی قبولیت کے ساتھ. اگر عوام کے لیے قابل قبول چیز نہیں ہے، جو آپ جتنے جتن کر لیں، جتنا پیسہ لگا لیں، جتنی طاقتور حلقوں کی آپ حمایت حاصل کر لیں، آخری فیصلہ عوام نے کرنا ہے.
اور پتہ چلتا ہے کہ ایک الیکشن میں ایک پارٹی کے پاس دو تہائی اکثریت ہے، اگلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو جس طرح بتاشا ڈالتے ہیں پانی میں اور وہ بالکل تحلیل ہو جاتا ہے، وہ تحلیل ہو چکی ہوتی ہے، وہ کسی ایک صوبے میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک سیاسی جماعت اگر وہ واقعی سیاسی جماعت ہے، مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، عوام میں اس کو پذیرائی ہے، الیکٹیبلز اس کے پاس ہیں، تو اس میں اتنی قوت اور طاقت تو ہونی چاہیے کہ اگر ایک الیکشن میں وہ جنرل الیکشن میں قومی سطح پر نہیں بھی جیت پاتی تو کسی ایک صوبے میں، دو صوبوں میں دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کتنی کوششیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود آج سندھ میں وہ موجود ہے۔ 2008 کے الیکشن میں وہ قومی سطح پر بھی تھی، 13 میں وہ قومی سطح سے زرداری صاحب کی اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے وہ قومی سطح کی پارٹی نہیں رہی، لیکن سندھ میں تو موجود رہی۔ یہ نہیں ہوا کہ جی اگلی دفعہ بالکل واش ہو جائے۔ تو اب یہ استحکام پاکستان پارٹی کا امتحان ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل قبول عوام میں کس طرح بناتی ہے۔ ایک تو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کسی کی بی ٹیم نہیں ہے، کسی کی بھی بی ٹیم نہیں ہے، اور وہ صرف وقتی فائدے کے لیے یا ایک خلا کو پر کرنے کے لیے وجود میں نہیں لائی گئی، یا مسلم لیگ نون کو پنجاب میں کمزور کرنے کے لیے وجود میں نہیں آئی، بلکہ اپنے طور پر وہ آئی ہے، اپنا ایک لائن شیئر جو ہے وہ لینے کے لیے آئی ہے اور عوام کی جماعت ہے۔ اور دوسرا اس کو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ اس کی جو تنظیم ہے وہ سارے کے سارا عوام کے فائدے کے لیے ہے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، عوام میں قبولیت کے لیے ہے، نہ کہ کسی حلقے کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر یہ دو کام کر لیتی ہے تو اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کا مستقبل ہے، بالکل ہے، کیوں نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، یہ بالکل بڑی زبردست، بڑی ریئلسٹک بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ الیکٹیبلز ہیں لیکن ان کو یہ ہنر ضرور آتا ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں اسمبلی میں پہنچ ہی جاتے ہیں، بہت بس شاید ہی ایک ٹینیور وہ مس کر جاتے ہیں۔ اچھا دوسرا جو آپ نے بھی بات کی تھی دہشت گردی کی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن اور ملاقات ہوتی ہے مودی کی، اور ساتھ ہی ساتھ سویلینز پہ فائرنگ کر دی جاتی ہے جو پاکستان یا آزاد کشمیر کی ٹیریٹری میں آتے ہیں بھارت کی جانب سے، آل دو ایک سیز فائر معاہدہ موجود ہے، نشاندہی ہم نے کی پروگرام میں، اس کے بعد جو ان کے مشن ہے، چیف ہیں، اس کو بلایا جاتا ہے دفتر خارجہ میں، احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے۔ لیکن یہ دہشت گردی کا پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، پاکستان کے استحکام کے ساتھ، اور جو اس میں بیرونی طاقتیں ہیں ان کی اپروچ میں یہ کہانی کیا ہے، ذرا یہ آپ بتا دیں۔ نہیں، یہ اس کا تو بالکل ڈائریکٹ تعلق ہے۔ یہ آپ صرف پاکستان نہیں، دنیا میں کوئی بھی ملک جب ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوتا ہے، جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو عدم استحکام سے دوچار کرنا دشمنوں کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ اور پاکستان بدقسمتی سے اپنے ہی پیدا کردہ جو لوگ تھے جن کو افغان جہاد میں ٹرین کیا گیا، افغان جہاد میں استعمال کیا گیا، انہی لوگوں کے ہاتھوں میں وہ نقصان اٹھا رہا ہے، اور دشمن ان کو استعمال کر رہا ہے، اور وہ بڑی آسانی سے دشمن کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اور اب بھی کہ جب ہم ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو اس وقت، اور ہمارا تو نون ایک اینیمی ہے نا جی، دشمن ہمارا موجود ہے، انڈیا ہے، جس نے پاکستان کے وجود کو نہ تسلیم کیا ہے، نہ پاکستان کا استحکام اور ترقی اس کو ایک آنکھ بھانتی ہے، اور نہ ہی وہ کبھی اس بات کو چھپاتا ہے۔ یعنی نہ مودی نے کبھی پاکستان کے بارے میں کبھی اپنے اندر کی بات چھپائی ہے، نہ کانگریس چھپاتی تھی، نہ اندرا گاندھی نے چھپائی، نہ مودی نے چھپائی۔ تو ان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے اور پاکستان کے نقصان کے لیے تمام ایسے اقدامات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کمزور ہو اور خطے میں انڈیا کی طاقت مضبوط ہو، انڈیا آگے بڑھ سکے۔ تو اب ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ چین جو پیش رفت کر رہا ہے اس خطے میں، چین ایک پلیئر کے طور پر سامنے آ رہا ہے،
تو اس وقت انڈیا کی امریکہ کی نظروں میں اہمیت بڑھ گئی ہے. اور حالیہ دورے کے بعد آپ دیکھیں نا کہ کل پرسوں نیٹو میں کیا اعلانات ہوئے, امریکہ نے کیا اعلانات کیے چین کے حوالے سے, چین کا نام لے کر باقاعدہ جو بیانات سامنے آئے, تو اس کو بھی مد نظر رکھ لیں. تو اچھا انڈیا کی ایک بات بہرحال دشمن ہے, لیکن دشمن کی بھی کوئی اگر خوبی ہو یا دشمن بھی کچھ ایسا کام کرے تو اس کی, ہمارا وہ دشمن ہے, چین کا بھی وہ دشمن ہے, لیکن بڑے استادی کے ساتھ میں کہوں گا, بڑی ہوشیاری کے ساتھ, وہ برہمن کی جو ہوشیاری ہوتی ہے, ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی اگر تجارت کا حجم چین کے ساتھ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. ہم اسٹریٹجک الائی جو چین کے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پرانے دوست, آزمودہ دوست ہم ہیں. امریکہ اور اتنی ہی انڈیا اور چین کی ہے. جی آپ اندازہ کریں نا کہ ہم پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر ہیں چین کے, اور تجارت اس کی زیادہ ہو رہی ہے. ہم استعمال ہوتے رہے ہیں امریکہ کے ہاتھوں مسلسل کئی جنگوں میں, لیکن تجارت اس کی انڈیا کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تو یہ ہمیں بھی, ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم صرف باتیں بنائیں گے یا عملاً بھی کچھ کریں گے, اور کچھ دشمن سے بھی سیکھنا چاہیے. دشمن سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ارشاد صاحب ذرا اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے. بڑی ڈیبیٹ تھی IMF پروگرام کی, اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم نے جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, یہ ایک سول ملٹری لیڈ کاؤنسل ہے. ابھی تک فائنانس منسٹری نے اس کے 40 کروڑ دینے تھے اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے, وہ دیے نہیں ہیں. لیکن یہ اپروچ کتنی کارآمد ہوگی کہ ہمیں IMF کے ساتھ ادھر سے بھی پیکیج آ گیا, اب ہم اس کو بھی لے کے چلیں گے, اور اس میں میجر انویسٹمنٹ کیا چین کی طرف سے ہوگی, ایسٹ کی طرف سے ہوگی یا ویسٹ کی طرف سے ہوگی. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ماہ ناز معیشت دان پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, IMF کا پروگرام بالآخر آ گیا ہے, اور آپ نے ریسنٹلی اپنے ایک انالیسس پیش کیا تھا جس میں آپ نے کہا کہ پچھلے 4 سالوں میں IMF کی وجہ سے $135 بلین نقصان پاکستان کو ہوا. اب یہ پروگرام آل دو اسٹینڈ بائی ہے, یہ آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں بہتری آ رہی ہے, تو یہ نقصان دہ پھر کیسے بن جاتا ہے جب یہ بہتری کے اشاریے ہیں اور یہ باؤنس کر جاتے ہیں؟ آل دو ہم بیک ہو جاتے ہیں, لیکن یہ باؤنس کرنے کے بعد ہم اس کو ریٹین یا مینٹین کیوں نہیں کر پاتے؟ یار پتہ نہیں کہاں سے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ باؤنس ہو گیا اور کوئی بہتری کے اشارے بھی آپ کو ملنے لگے ہیں. یہ کوئی ہواؤں میں چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں کہ ایک خبر آئی اور معیشت کے نمبر بہتر ہونے لگے. ایسا کہیں ہوتا ہے؟ معیشت بہتر ہوتی ہے پالیسیز کے ذریعے سے, پالیسیز کے امپیکٹ کو آنے میں بھی وقت لگتا ہے. یہ کوئی اوور نائٹ یہ نہیں ہے کہ بلب آپ نے یوں آن کیا تو آف ہو گیا اور پھر یوں کر دیا تو لائٹ جل گئی, روشنی ہو گئی ہر طرف. ایسا نہیں ہوتا ہے معیشت میں. معیشت میں چیزوں کو خراب ہونے میں بھی وقت لگتا ہے اور اس کو بہتر ہونے میں بھی وقت لگتا ہے. جہاں تک کہ آپ نے IMF کے پروگرام کا ذکر کیا, اس پروگرام کو سمجھنے کی کوشش کریں پہلے. یہ پروگرام میرے نزدیک پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن ہے, اس کو ری نیم کیا گیا ہے. دیکھیں پچھلے جو پروگرام تھا ہمارا, اس کے ٹوٹل 11 ریویو ہونے تھے, 8 ریویو ہو گئے تھے. 9th ریویو 1 سال تک پھنسا رہا, تقریباً 1 سال تک. اور ہم جتنے بھی IMF نے کوشش کی یہ کر لیں وہ کر لیں, ہم سب کام کرتے رہے, جو انہوں نے کہا ہم کرتے رہے. اور لیکن جب ہم وہ مکمل کر لیں وہ اپنا گول پوسٹ چینج کر دیں, پھر ہم وہ مکمل کر لیں, پھر نیا پرچی آ جائے, پھر ہم اس کو کر لیں اور پھر وہ گول پوسٹ چینج ہو جائے. یہاں تک کہ پرائم منسٹر کی فرسٹریشن کی انتہا ہو گئی. آپ نے کہا نہیں کہ انہوں نے ناک تک رگڑوا دیا, پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کیا پرائم منسٹر نے, لیکن وہ ہمیں پروگرام کو مکمل ہی نہیں ہونے دیتے تھے. آخر میں جب یہ پروگرام 30 جون کو ختم ہو رہا تھا, اس سے 1 ہفتہ پہلے تقریباً پرائم منسٹر کی ملاقات IMF کے منیجنگ ڈائریکٹر سے پیرس میں ہوئی.
وہاں ہم نے شکایت کیا کہ ہم نے اتنے سارے کام کر دیا آپ کے 9th ریویو کا، آپ کا 9th ریویو مکمل ہو کے نہیں دیتا. جی انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کر لیں کہ یہ پرچی پکڑائی، انہوں نے کہا کہ 4-5 چیز اور کر لیں جا کے. وہ وزیر اعظم آئے، وہ 4-5 چیز بھی کر لی، جس پہ انٹرسٹ ریٹ کو 22% پہ سینٹرل بینک نے اپنے ریٹ کو 22% پہ پہنچا دیا. ہم نے 2.25% کے ایڈیشنل ٹیکس میجرز لے لیے. ہم نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھا دیا. ہم نے امپورٹس کو کہا کہ یہ کھول دو آج سے. یہ سب کام انہوں نے کہا ہم نے کر دیا. جب بائی دا ٹائم ہم نے کیا تو پتہ چلا کہ وقت ہی ختم ہو گیا ہے. تو اب کیا کیا جائے، اس کا حل کیسے نکالا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک شارٹ ٹرم پروگرام کر لیتے ہیں 9 months کا، جس کو اسٹینڈ بائی کہتے ہیں. تو یہ جو آپ نے جتنے 9th ریویو کا جتنے بھی اقدامات کیے ہیں، یہ پہلے اس نئے پروگرام کا یہ پرائر ایکشن ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. 12 تاریخ کو وہ لے کر گئے کہ جی پاکستان نے وہ تمام پرائر ایکشن جو تھے اس پروگرام کے وہ مکمل کر لیے ہیں. اس پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ 9th ریویو اس کا جو ہے وہ بن گیا پرائر ایکشن. ابھی 10 اور 11 ریویو ہونا باقی تھا ہمارا اس کا. تو وہ اس کی فرسٹ ریویو اور سیکنڈ ریویو ہوگا، جو ایک نومبر میں ہوگا اور ایک فروری میں ہوگا. تو یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. ٹھیک ہے، اس کو نیا پروگرام کر دیا گیا، پرانا والا ختم، یہ نیا ہے، لیکن یہ سب اسی کے ساتھ مکس کر دیا گیا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب 2 کام ہوئے. ایک تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ لمحہ فخریہ نہیں ہے، لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں اب کشکول ہر صورت توڑنا ہوگا. دوسرا یہ جو اکنامک فیسلیٹیشن کونسل بنائے گی، اس کو بھی اسحاق ڈار صاحب نے اور ان کے باقی ساتھیوں نے کہا کہ یہ اصل میں توڑ ہے، اس ذریعے سے ہم کشکول توڑیں گے کہ ہم انرجی میں، ایگریکلچر میں، باقی جو 4 منصوبے ایریاز اور ہیں، اس میں ہم بھرپور قسم کی باہر سے سرمایہ کاری لائیں گے اور بالآخر اتنی ترقی کر لیں گے کہ ہمیں دوبارہ IMF کی طرف نہ جانا پڑے. ماضی کے تجربے کی روشنی میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اکنامک فیسلیٹیشن کونسل جو ہے وہ ہمیں اس دلدل سے نکال سکتی ہے؟ کیا کیا رکاوٹیں ماضی میں آتی رہی ہیں سرمایہ کاری کے راستے میں جو اب نہیں آئیں گی اس کونسل کی وجہ سے؟ 2 چیزیں اس میں کہوں گا. جب آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ لمحہ فکریہ ہے، جی کیا ہی اچھا ہوتا، جی کیا ہی اچھا ہوتا کہ پرائم منسٹر اپنے پریس کانفرنس میں کہتے کہ یہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے یہ آخری پروگرام ہے، اس کے بعد ہم نے نہیں جانا IMF میں. یہ بھی کہہ سکتے، کہہ دیتے. کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ کیوں نہیں کہا؟ نمبر 1. دوسری چیز ہے کہ اگر SIFC نے ہی سارے انویسٹمنٹ کو لانے تھے تو یہ اتنے زمانے سے بورڈ آف انویسٹمنٹ کر کے آ رہا تھا. اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہی ہے. تو پھر کیا کرتا رہا تھا وہ؟ اگر وہ اچھا کام کر رہا ہوتا تو باہر سے انویسٹمنٹ بھی آ رہے ہوتے. اگر وہ اچھا کام کر رہا ہوتا تو SIFC کو بنانے کی نوبت ہی نہ آتی. تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی، کہیں پر یہ ریئلائزیشن ہوئی. میری اطلاع کے مطابق آپ کے جتنے بھی باہر کے فورن انویسٹر تھے جو پاکستان میں آنا چاہتے تھے، انہوں نے کمپلین کیا. کہ ہم جاتے ہیں آپ کے یہاں پر، آپ کے جو لوگوں سے ملتے ہیں، سیکرٹری حضرات سے اور جوائنٹ سیکرٹری حضرات سے، اور وہ ہمیں صبح میں اگر ملاقات ہوتی ہے تو چائے اور بسکٹ کھلاتے ہیں اور رات میں بریانی کھلا دیتے ہیں. یہ لفظ ہے، یہ لفظ میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں. صبح چائے بسکٹ اور رات میں بریانی کھلا دیتے ہیں، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. ہم 5-6 مہینے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اب اس میٹنگ کا کوئی نتیجہ آئے گا، کوئی فالو اپ ہوگا. جب نہیں ہوتا تو پھر ہم آتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس میں، پھر وہی روٹین شروع ہوتا ہے، چائے بسکٹ صبح میں، رات میں بریانی. تو یہ آخر کب تک ہم چائے بسکٹ کھلاتے رہیں گے اور بریانی کھلاتے رہیں گے؟ وہ تنگ آ چکے تھے. انہوں نے کمپلین کیا کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہیں کہ خود ہی سیریس نہیں ہے. Therefore یہ SIFC کا قیام عمل میں لایا گیا. اور یہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک انکلوسیو آرگنائزیشن ہے جس میں سول بھی، فیڈرل گورنمنٹ کے سول افسران بھی اس میں ہوں گے، جس میں صوبوں کے بھی سول افسران ہوں گے، اور فوج اس میں
فیسیلیٹیشن کا رول پلے کرے گی کہ جہاں پر گاڑی رک رہی ہے، جہاں پر کام نہیں ہو رہا ہے، راستے میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، وہاں فوج اپنا وزن ڈالے گی. یہ بالکل اسی طرز پہ کام کرے گا جس طرز پہ NCOC نے کیا تھا کووڈ کے زمانے میں. ایک سویلین اس کو ہیڈ کرتا تھا. غالباً اس کے بھی جو ایگزیکٹو کمیٹی بنی ہے اس کے بھی ہیڈ جو ہے ہمارے پلاننگ کے منسٹر ہوں گے. پہلے بھی NCOC کے پلاننگ منسٹر ہی ہیڈ کرتے تھے، لیکن پیچھے سے اس میں ہوتی تھی، رول پلے کیا تھا. آپ نے دیکھا کہ دنیا نے پھر NCOC کی تعریف کی کہ کس طریقے سے انہوں نے پینڈیمک کو ہینڈل کیا پاکستان میں. تو کوشش یہی ہے کہ اس کو بھی اسی طرز پہ چلایا جائے. اور دنیا میں بھی دیکھا گیا ہے کہ چین بھی ہے، جہاں چین کے جو فوجیں ہیں وہ بھی جہاں سول والوں پہ اگر مصیبت آتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. انڈونیشیا میں بھی یہی کنسپٹ ہے، وہاں بھی فوج ہیلپ کرتی ہے سویلین کی، کیونکہ اوور دی ایئر سویلین کی جو کیپیسٹی ہے کام کرنے کی اس میں بہت کمزوری آ گئی ہے. آپ تو ڈیل کرتے ہوں گے بہت سارے جو ہمارے بیوروکریسی میں لوگ ہیں، اب ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہی ہے، بہت کمی آ گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کمپلیکسٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور پھر خاص کر کے جب مرکز میں کسی ایک پارٹی کی حکومت ہو اور صوبے میں کسی دوسری پارٹی کی حکومت، تو پھر وہاں تو قیامت برپا ہو چکا ہوتا ہے. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کیسے نپٹے گا؟ لیکن ڈاکٹر صاحب قیامت کو کون نپٹے گا؟ ڈاکٹر صاحب سول والے کے اندر صلاحیت ہے نپٹنے کی؟ ڈاکٹر صاحب لیکن ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ہٹ جائیں، ایک منٹ ہٹ جائیں، مکمل تو کرنے دیں مجھے. جی فرمائیں. سول کے یہ کیپیسٹی بہت کم ہو گئی تھی، اس لیے فوج نے دیکھا کہ یہ بڑے گاڑیاں رکتی ہیں اور صرف چائے بسکٹ اور بریانی پہ بات ختم ہوتی ہے، اس کو آگے پہنچایا جائے. اس لیے انہوں نے اپنا رول اس میں ڈالا ہے. یہ مل کے کام کریں گے. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب حالت یہ ہے کہ اتنے دن ہو گئے اس کونسل کو بنے ہوئے، ابھی تک جو 400 ملین کے فنڈ ان کو ملنے تھے وہ ابھی تک نہیں مل پائے. یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ اس کی پریشانی نہ ہونے ہونا، یہ تھوڑے سے چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہو جائے گا کام، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا ابھی نہیں ہوگا. ہم یہ امید رکھیں کہ فیسیلیٹیشن کونسل کی وجہ سے اب بیرونی سرمایہ کار کو وہ شکایات نہیں ہوں گی جس کا سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب بھی ذکر کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ ایک اٹلی کی کمپنی یہاں آنا چاہتی تھی، وہ اس لیے دوڑ گئی کہ وزیر خزانہ صاحب جو اس وقت کے تھے وہ ان سے کک بیک مانگ رہے تھے. تو اب یہ صورت نہیں ہوگی، اسی لیے تو بنایا گیا ہے. اگر وہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہو تو یہ 400 ملین بھی ضائع ہو جائے گا، اور یہ فیسیلیٹیشن سینٹر جو بنایا گیا ہے اس کا بھی مقصد نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال ہے کہ جنہوں نے یہ بنایا ہے انہوں نے اس کام کے لیے بنایا ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے بزنس ایز یوزول طریقے سے کام ہوگا. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. بالکل اس کی مانیٹرنگ ہوگی. بڑھ دیکھیں اس کے کئی لیول بنائے گئے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے لیولز ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی جی ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ اناؤنس ہوا تو اس کو پلان بی کہا گیا، اور اس وقت IMF کا پروگرام ابھی انسرٹن تھا، شور نہیں ہو رہا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو IMF کی شرائط ہیں، یہ کونسل جس طریقے سے کام کرے گی، یہ شرائط اس میں انویسٹمنٹ لانے میں آڑے آئیں گی، یا وہ بھی اس کے لیے ایک فیسیلیٹیشن کا ہی ان کا رول ہوگا؟ IMF تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس قسم کے فیسیلیٹیشن ہو یہاں پر، اور باہر سے اگر پیسے آ جائیں تو پھر میرے پیسے کو کون دیکھے گا، وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ جو تھا نا، یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس پروگرام کو. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی کنٹینیویشن ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ ہم ایک ٹرانزیشن سے گزریں گے. ابھی 12 کے بعد ایک نئی حکومت آئے گی، 12 اگست کے بعد میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، وہ پتہ نہیں کتنے دن رہے گی. اس کے بعد ایک الیکشن ہوگا، الیکشن کے بعد پھر ایک نئی حکومت آئے گی. تو یہ ہم ایک ٹرانزیشن سے گزریں گے. اس لیے یہ شارٹ ٹرم جو ہے ایک طریقے سے اس ٹرانزیشن کو کور کرنے کے لیے یہ اقدامات کیا گیا ہے. جنہوں نے یہ بنایا ہے SIFC، ان کو 200% پتہ ہے کہ IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے یہ SIFC بالکل بورڈ آف انویسٹمنٹ کی طرح کام کرے گا، یہ بے مقصد ہو جائے گا. ان کو بھی پتا ہے اس چیز کا.
اس لیے اگر یہ خود بھی تھوڑا کامن سینس بھی لگائے کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا تو ہم نے کیوں یہ شارٹ ٹرم میجرز شارٹ ٹرم پروگرام کیوں کیا 9 مہینے کا, ہم نے 3 سال کا کیوں نہیں کیا؟ صحیح مجھے ذرا 3 سال کا کیوں نہیں کیا؟ Why we said کہ جی نہیں ہم اسٹینڈ بائی کریں گے 9 مہینے کا, کیونکہ اس ٹرانزیشن کو کور کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم خدا حافظ کہیں گے. یہ پیسے دیکھیں ہم چند بلین ڈالر کی خاطر آئی ایم ایف میں گئے, ہمیں آج یہ جو پیسہ آیا ہے اس کو ملا لیں تو یہ تقریباً 5 بلین 5.2 بلین ڈالر کے قریب پاکستان کو آیا ہے. اور میں نے ابھی اپڈیٹ نہیں کیا ہے, میرا نمبر جو 135 بلین کا تھا وہ مارچ 2023 تک کا نمبر ہے. یہ جون 2023 تک کا نمبر میرے ابھی تک چونکہ اسٹیٹ بینک نے اپنے ویب سائٹ پر ڈالا نہیں ہے تو میں کیلکولیٹ نہیں کر سکا. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تقریباً 150 بلین ڈالر کے قریب ہوگا. اچھا 5 بلین آئی ایم ایف سے لے کر اگر 150 بلین ڈالر کا پاکستان کو فائنینشیل لاس ہو, کسی کو رحم نہیں آیا پاکستان کے اوپر میں؟ کسی کو رحم نہیں آتا کہ یار یہ ملک جس کے 300 بلین ڈالر جو ہے, جس کی پوری جی ڈی پی ہے سائز کی, آدھا جی ڈی پی جو ہے وہ ہمارا نقصان ہو گیا اس 4.5 سال 5 سال میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے. کسی کو خیال نہیں آیا. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ جائیں گے ہم. خدا کا خوف کریں وہ لوگ. اگر دوبارہ ہی جانا تھا تو 3 سال کا پروگرام کرتے, ہم نے کیوں 9 منتھس کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو 9 منتھ کا ہے یہ تو انہوں نے کیا ہے نا, ہم تو شاید یہی چاہتے تھے کہ ہمیں 9 کہہ رہا ہوں. جی میں یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پرانا جو پروگرام تھا جس کے 3 ریویو رہتے تھے, جی 9th 10th and 11th, جی تو انہوں نے اب ٹائم ہی ختم ہو گیا تو اب کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاس ایک آپشن تھا کہ اس کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں ٹائم کو. انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ نہیں ہم اس کو ایک نیا پروگرام کر دیتے ہیں. یہی 3 ریویو رہتے ہیں, اس میں بھی 3 ریویو ہوں گے. 9th ریویو میں چونکہ ہم نے اتنے سارے اقدامات کر لیے تھے لہذا اس کو ہم پرائر ایکشن تصور کر لیں گے, اور باقی جو 10th and 11th ریویو آپ نے کرنا تھا اس وقت اس کے اقدامات کرنے تھے وہ آپ اس کے فرسٹ سیکنڈ ریویو میں کر لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ایک فیسیلیٹیشن کونسل ہے سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف ایریاز میں. 22% اگر آپ کی شرح سود ہو, قرضے لینے ہیں تو 22% آپ نے سود لینا ہے. بجلی آپ نے آج شاید شام تک نئے ریٹ آ جائیں گے, یعنی جو بیسک اس کا ٹیرف ہے اس میں 4 روپے کا مطلب یہ ہوگا 6-7 روپے بن جائے گا. 50 روپے پہ آپ بجلی پہنچا دیں گے پر یونٹ. اس کے بعد 215 ارب کے پہلے ٹیکسوں میں مزید اضافہ ہوگا, اس کا بوجھ بھی ظاہر ہے عام آدمی پر پڑے گا, صنعت کار پر پڑے گا. ہاں ٹیرف بڑھ گیا ہے بلکہ ابھی خبر آ رہی ہے. تو ایسی صورت میں بیرونی سرمایہ اور پھر دہشت گردی بھی ہونا شروع ہو گئی ہے, تو ایسی صورت میں بیرونی سرمایہ کار صرف اس لیے آ جائے گا کہ فیسیلیٹیشن کونسل بن گئی ہے. ہم جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بھی نظر انداز کرتے ہیں, بینک انٹرسٹ کو بھی کرتے ہیں, باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ رکاوٹ نہیں بنے گی. میں نے ابھی آپ کو پہلے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے SIFC نے یہ بے معنی ادارہ بن جائے گا. میں تو شروع ہی میں کہا آپ کو جی کیا جس نے بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے کہ یہ ادارہ بھی بنا رہے اور آئی ایم ایف میں بھی رہیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 22% تو اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہے. جی تو یہ کمرشل بینک جو بھی سے جو بورو کرے گا آ کے 24-25% پہ بورو کرے گا. کون سا انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں 25% پہ بورو کرے؟ صحیح. اور اس ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ آپ خود سوچیں کہ کوئی ملک میں انڈسٹری لگائے گا, وہ کہے گا اللہ میاں کی مار ہے کہ میں انڈسٹری بھی لگاؤں, ورکر کے ساتھ بھی نمٹوں, وابڈا کے بجلی والوں کے ساتھ بھی نمٹوں, گیس والوں کے ساتھ بھی نمٹوں, اور پتہ نہیں کتنے ٹیکس والوں کے ساتھ نمٹوں. میں اٹھا کے پیسہ لا کے کسی بینک پہ رکھ دیتا ہوں, 20-22% مجھے ریٹرن ملے گا, وہاں پر فکس ڈپازٹ پہ رکھ دیتا ہوں. تو اس قسم کی ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ تو ہے, یہ ظاہر قاتل ہوتا ہے بھی کسی کے لیے. انڈسٹری کبھی بھی فلرش نہیں کرے گی. کوئی انڈسٹریلسٹ جو ہے اپنے بزنس کو ایکسپینشن نہیں کرے گا. جس کا ہے وہ بھی کہے گا کہ اس کو ختم کرو اور پیسہ جا کے بینک میں رکھ دو. صحیح.
دیکھیں نا آپ کو بغیر محنت کیے ہوئے 20% بھی آپ کو ریٹرن مل جائے تو آپ سوچیں کہ اس سے بہتر کوئی کاروبار ہو سکتا ہے؟ تو یہ کوئی فیسیلیٹیشن سینٹر کام نہیں کر سکے اگر ہم پروگرام میں رہیں گے. جی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. دو اور باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو کچھ اثاثے جو ہیں ان کو لیز پہ دے دیا جائے, اور دوسری بات ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا کہ اسٹیٹ آن انٹرپرائزز جو لاس میں ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کر دی جائے. اگر آج بھی اسٹیٹ آن انٹرپرائزز جو لاس میں ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن نہیں کی جاتی تو ان کے ریوائیول کا کوئی پلان یا استعداد پاکستان کے پاس اتنی ہے کہ وہ کر سکے, اور اگر وہ بھی نہیں ہوتی تو پھر سینیریو کیا ہوگا؟ دیکھو یار, یہ SIFC صرف باہر سے انویسٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. یہ اس کے پرائیویٹائزیشن میں بھی اس کا رول ہے. بالکل ہوگا پرائیویٹائزیشن. پرائیویٹائزیشن بھی ایک طریقے سے آپ باہر سے پیسے ہی لاتے ہیں نا, وہ بھی فارم آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. وہ یہ آپ کے ڈالر لے کر آئے یہاں پر اور آپ کا اسٹیل مل لے لیں, تو وہ بھی تو انفلو ہوا ہے نا ڈالر کا. تو یہ ادارہ جو ہے پرائیویٹائزیشن میں بھی اپنا بڑا ایکٹیو رول پلے کرے گا, اور فارن انویسٹر کو کانفیڈنس دینے کے لیے تاکہ اس کو ایک انوائرمنٹ دیا جائے یہاں پر تاکہ ان کا ٹرسٹ ہو پاکستان پہ, یہ اس کے لیے بھی فیسیلیٹیشن کا کام کرے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر اشفاق احسن صاحب بہت شکریہ وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے. اب امیدیں جو ہیں وہ SIFC سے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہی ایک سوال ہے کہ بیلنس کیسے ہوگا. یہ IMF کے پروگرام میں بھی ہم جا چکے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کچھ مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ہم الیکشن کی بات ہم نے آغاز میں بھی کی تھی, لیکن الیکشن سے پہلے ہم اگر PTI کی بات کریں تو اس کے سابق انتہائی اہم رکن پرویز خٹک صاحب, انہوں نے تو چیلنج کیا چیئرمین PTI کو کہ میرے مقابلے میں آپ الیکشن کنٹیسٹ کر کے دکھائیں. لیکن صرف اگر ہم KPK کے معروضی حالات پہ بات کریں تو یہاں پہ ابھی تک لوگوں کے چھوڑنے کی یا بڑے جو فگر ہیں ان کے چھوڑنے کا نمبر اس طرح نہیں آیا ہے سامنے. یا پرویز خٹک صاحب اوبویسلی ایک بڑا نام تو ہیں, وہ علیحدہ ہو گئے ہیں, لیکن یہ ایک خاموشی سی ہے. کتنا بڑا ڈینٹ ہے پرویز خٹک کا علیحدہ ہونا یا ان کو پارٹی سے نکال دینا, اور فیصل وارڈا کہتے ہیں کہ وہ اپنی کسی پارٹی کی صورت میں آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اگلے لیڈنگ پلیئر کی پلیئر پرویز خٹک ہی ہیں KPK میں مولانا کے پیرالل؟ آن دا لائٹر نوٹ عباس صاحب, صرف یہ KP کا ایشو نہیں ہے. ہمیشہ آپ جنوبی پنجاب کے بارے میں کہتے تھے کہ سب سے پہلے جنوبی پنجاب کے لوگ وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں. اب ماشاءاللہ سینٹرل پنجاب نے اس معاملے میں سبقت حاصل کی ہے. جنوبی پنجاب میں بھی صورتحال تقریباً کم و بیش ہوئی ہے. تو اس لیے لیکن پرابلم جو ہے کہ یہ جو خٹک صاحب دے رہے ہیں اپنے سابق چیئرمین کو دعوت مقابلے میں لڑنے کی, دعوت کہیے یا چیلنج کہیے یا مباہلہ کہتے ہیں اس کو, وہ ہے. لیکن کیا سابق چیئرمین صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن بھی شاید لڑ پائیں جو صورتحال نظر آتی ہے. تو خٹک صاحب کو ایسے ہی خام خواہ چیلنج دینے کی ضرورت نہیں ہے. عین ممکن ہے خٹک صاحب بلا مقابلہ ہو جائیں. ایشو اس وقت جو بنا ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے. ایشو اس وقت یہ ہے کہ نگران حکومت کیسے ہوگی, نمبر 1, اور الیکشن کب ہوں گے. وزیر اعظم نے یہ اعلان تو کر دیا کہ جناب ہم تو 12, 13, 14 اگست کو چلے جائیں گے, لیکن الیکشن کا اعلان پہلے صدر کے پاس تھا, اب الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اور الیکشن کمیشن جنگل کا بادشاہ ہے, وہ اس کی مرضی اعلان کرے نہ کرے, اور کر کے پیچھے ہٹ جائے یا تاریخ تبدیل کر دے. اب یہ اس کے اختیارات ہیں, اب اس میں کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک پہلو یہ ہے. پیپلز پارٹی اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میکسیمم
8, 9, 10, 11, 12 نومبر تک آپ لے جا سکتے ہیں. پہلے کرنا ہے تو 3 مہینے، بعد میں اگر مدت پوری ہونی ہے تو 2 مہینے الیکشن ہونے چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات ہیں، اور مسلم لیگ نون میں بھی ایک حلقہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ جی الیکشن اگر مارچ تک، اپریل تک چلے جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. اور اسی بیس پہ زرداری صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی یہ خواہش نظر آتی ہے کہ جو نگران وزیر اعظم بنایا جائے اور نگران گورنمنٹ بنے، وہ اس سے پہلے کمٹمنٹ لی جائے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں وہ الیکشن کو بر وقت کرائے گی. جس تاریخ کا اعلان ہوگا اسی تاریخ کو الیکشن ہوں گے، اور وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اقتدار منتقل کر دیں گے. اس لیے اب اسلام آباد میں سوچ بچار ہو رہی ہے، ناموں پر غور ہو رہا ہے. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایسی کوئی سابق جج ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی قانون دان ہو، جو کمٹمنٹ کا آدمی ہو، جو ایسا نہ ہو کہ وہ چابی والا کھلونا نہ ہو، جو کمٹمنٹ کرے قوم سے اور سیاسی اور جمہوری قوتوں سے اس پر پورا اترے. اور اگر مقررہ مدت میں الیکشن نہیں ہوتے تو وہ کہے کہ جناب، اعلان کرے کہ جناب یہ چونکہ میری جو تقرر تھا وہ 2 ماہ کے لیے تھا یا 3 ماہ کے لیے تھا، تو اب میں حکومت میں نہیں رہ سکتا. ایسی نگران حکومت کے قیام کے لیے کوششیں. لیکن ارشاد صاحب، اسلام آباد میں موجود ہوں، آپ جو بات کر رہے ہیں سوچ بچار ہو رہی ہے، کوئی خبر راجہ ریاض صاحب سے متعلق نہیں آئی، کوئی وزیر اعظم صاحب سے، وزیر اعظم آفس سے نہیں آ رہی کہ کوئی نام اس پہ وہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ سوچ بچار کر رہے ہیں. تو کوئی میٹنگ بھی میرا خیال اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس کی ابھی تک نہیں ہوئی. تو یہ کیوں راجہ ریاض صاحب نہیں اپنی سجیشن ابھی تک دے پا رہے؟ نہیں، یہ دیکھیں معاملات نہ تو راجہ ریاض صاحب نے طے کرنے ہیں، نہ وزیر اعظم صاحب نے. یہ طے ہونے ہیں آصف زرداری صاحب کی سطح پہ، میاں نواز شریف صاحب کی سطح پہ، مولانا فضل الرحمان کی سطح پہ، یا پھر وہ جن کو مناسب سمجھیں یا جن سے وہ مشاورت کرنا مناسب سمجھیں یا جن کی وہ مشاورت کو اہمیت دیں. راجہ ریاض صاحب نے تو انگوٹھا لگانا ہے، وہ تو ویسے بھی مطلب گھڑے کی مچھلی ہیں. انہوں نے تو ٹکٹ لینا ہے مسلم لیگ نون سے. تو وہ کیا آپ کا خیال ہے کہ جو نام آئے گا زرداری صاحب کی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے، تو راجہ ریاض صاحب کہیں گے نہیں جی میں تو نہیں مانتا؟ یہ نہیں ہے. جی صحیح، ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.